دنیا کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا گیا۔ آپ وہ نبی تھے جن سے اللہ رب العزت نے براہ راست کلام فرمایا، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابتدا ہی سے سخت آزمائشوں اور امتحانات سے بھری ہوئی تھی۔ اس زمانے میں مصر پر فرعون نام کا ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا جو اپنی طاقت اور تکبر میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ خود کو خدا کہنے لگا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا، معصوم بچوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہر طرف ظلم، ناانصافی اور خوف کی فضا قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم اور اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ فرعون کے سامنے حق کا پیغام پیش کریں اور اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری جرت اور سچائی کے ساتھ اپنا فرض ادا کیا، مگر فرعون نے انکار اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے تکبر میں مزید بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا، اس کے درمیان سے راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ گزر گئے، جبکہ فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کھلے ہوئے نشان تھے۔ اس عظیم نجات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قرب اور کلام کے لیے کنواں طور پر بلایا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، پہاڑ خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے اور فضا میں روحانی سکون چھایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کے ساتھ کنواں طور کی طرف بڑھے، دل میں خوف بھی تھا اور بے پناہ شوق بھی کہ آج وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنواں طور پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے پکارا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، انہیں ہدایت عطا کی اور ان کی امت کے لیے احکام نازل فرمائے۔ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، انہیں ہدایت عطا کی اور ان کی امت کے لیے احکام نازل فرمائے۔ محبت اور شوق اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نور کنواں طور پر ظاہر ہوا تو پہاڑ لرز اٹھا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جلال تھا جو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے عرض کیا، پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ کنواں طور کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا قرب صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو سچے دل سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنا فرمانبردار بندہ بنا لے۔ آمین۔